السلام علیکم، میرا نام منصور عباس ہے۔ اچھا، یہ دو سوال میرے پاس آئے ہیں ایک جگہ سے۔ پہلا سوال ہے کہ مسلمانوں میں مسلک کیسے بنے اور اس میں اتنا اختلاف کیوں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک جو ہے دین اسلام ہی ہے۔ اچھا، اس آیت کو، یہ پوری آیت نہیں ہے، اس سے پہلے تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ نے اپنے الفاظ میں، اس کے بعد ہم اس آیت کو پورا پڑھیں گے، انشاءاللہ اسی آیت میں ہی جواب مل جائے گا۔ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں کہ یہ اختلاف کیوں بنا اور مسلک کیسے اسٹارٹ کیسے ہوئے بننے، تو یہ جب سلسلہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کے دور کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد، تقریباً 200 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ایک وقت آیا کہ جب میری مسلک بننے شروع ہوئے، تو اس ٹائم کچھ فقیہ جو تھے، جو فقہ بیان کرنے والے تھے، جنہوں نے فقہ بنایا، اچھا، وہ جو فقہ بنانے والے تھے وہ امام تھے، 4 امام عموماً مشہور ہیں اہل سنت کے اندر، 4 امام مشہور ہیں۔ ویسے اہل تشیع کے الگ ہیں، ان کا فقہ جعفریہ کہلاتا ہے، لیکن میں کیونکہ یہاں سوال جس نے کیا ہے ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ 4 اماموں کی جو بات ہے اکثر آپ نے بھی سنی ہوگی، یہ کوئی میری ڈھکی چھپی بات نہیں، بہت کامن ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، اچھا، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اچھا، اور امام شافعی، یہ 4 امام تھے۔ ان چاروں نے یعنی اپنا اپنا مذہب بنایا، میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ مذہب بنایا، اور آپ کتابوں میں بھی دیکھیں مذہب ہی لکھا ہوگا، شافعی مذہب میں یہ چیز اس طرح ہے، مالکی مذہب میں یوں ہے، اور حنفی مذہب اس بارے میں یہ کہتا ہے۔ تو یہ لفظ مذہب ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ ساری بات آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ مذہب اور دین، ان میں بڑا فرق ہے۔ مذہب جو ہے، پورے قرآن میں لفظ مذہب آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ اس کا مادہ ہے، یعنی روٹ اس کا ہے ذہب، اور الذہاب ایک لفظ ہے عربی کا جس کے معنی ہوتے ہیں کہ چلانا۔ اچھا، مذہب کے اندر جو میم لگ گیا ہے، یہ مفعولی حالت آ جاتی ہے میم لگنے سے، جیسے میرا نام منصور ہے، منصور نصر سے نکلا ہے، اور نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ اب مفعولی حالت میں میم لگنے سے اس کا مطلب بن جائے گا جس کی مدد کی جائے۔ تو اسی طرح جب ذہاب کا مطلب چلانا ہے، تو مذہب بننے کے بعد اس کے معنی بن جائیں گے جس کو چلایا جائے۔ تو انہوں نے اپنا ایک فقہ بنایا، اپنے عقائد کے اوپر اپنے عقائد بنائے، اور اس عقائد کا پرچار کیا، اور ایک فقہ لکھا۔ فقہ فہم سے بنتا ہے، نہیں، ان کا اپنا فہم تھا، انہوں نے اس بنیاد پہ فقہ بنایا اور اس کو چلایا آگے مذہب کے نام سے کہ حنفی مذہب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام شافعی نے اپنا فقہ لکھا، فقہ شافعی، تو ان کا مذہب شافعی کہلایا، احمد بن حنبل کا حنبلی کہلایا، اور امام مالک کا مالکی کہلایا۔ اچھا، یہ ان کے اندر کیونکہ ظاہر ہے یہ فہم جو ذاتی ہوتا ہے نا، تو یہ اپنے عقائد ہوتے ہیں، اور یہ سارا مسئلہ جو جتنے بھی اختلافات ہیں یہ عقائد کے ہیں، یعنی ایک مذہب کے اندر عقیدہ جو ہے اس کے مطابق یہ کام اس طرح ہے، تو دوسرے عقیدے کے مطابق یہ کام اس طرح نہیں ہے، اس کو الٹ ہے۔ اچھا، تیسرے میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی بیچ کی راستہ اس نے نکال لیا، کسی میں کچھ متفق ہو گئے، کسی میں علیحدہ ہو گئے، تو اس طرح یہ اختلافات بڑھتے گئے، اور یہ مسلک کا سلسلہ چلا، 4 مسلکوں کا، اور چلتے چلتے پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، پھر یہ فقہ سے، یعنی یہ 4 اماموں کے جو مذہب بنے، ان میں پھر مسلک بننے شروع ہو گئے۔ جیسے فقہ حنفی تھے، اس کے اندر 2 بن گئے، اور اس کے اندر بھی پھر ان میں بھی آپس میں اختلاف ہو گیا مسلک کی بنیاد پہ۔ اچھا، کیونکہ جب کسی چیز کو اگر ایک ٹکڑا کر دیا جائے اور وہ ثابت نہ رہے اپنی اصلی حالت پہ، تو پھر اس کے جتنے بھی ٹکڑے کرتے ہیں وہ ثابت نہیں کہلائیں گے۔ اسی طرح دین کو انہوں نے تقسیم کرتے گئے عقائد کی بنیاد پر، اور آپس میں مناظرے ہوتے رہے ان لوگوں کے، اور اگر دین ایک ہوتا، یا ایک تھا، یا ایک ہے ابھی، تو پھر مناظرے کس بات کے؟ یہ آپس میں مناظرے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دکھاتے کہ تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں، اور پھر ایک دوسرے پہ فتوے لگانا وغیرہ وغیرہ۔ تو دین میں مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مذہب بنتا ہے ذاتی عقائد کی بنیاد پہ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ہندو مذہب ہے، یہ عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو دین دیا تھا، اللہ نے مذہب کا نزول کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ مذہب ذاتی اپنا ذاتی قیاس ہے، میری اپنا عقیدہ ہے بنایا ہوا، خود ساختہ، اور میں اگر اس کا پرچار کرتا ہوں تو وہ مذہب ہے۔ اس کے برعکس دین بالکل الٹ ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، پہلی بات تو یہ کہ مذہب کا لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، ہاں دین کا 101 مرتبہ ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سورہ مائدہ کی 19ویں آیت ہے. اب اگر آپ اس کے اندر دیکھیں کہ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت ہے، اس کے اندر اگر ہم وضاحت کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو مکمل پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ الگ راستے لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا. اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب یہ کتاب جن کو دی گئی تو کتاب ہمیں بھی دی گئی ہے، یعنی اگر توریت اور انجیل کی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ تو یہودیوں کو کہا گیا تو بھائی اللہ نے یہاں پر کسی کا نام نہیں، اللہ کا جن کو کتاب دی گئی، تو کیا ہمیں کتاب نہیں دی گئی؟ یہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے قرآن، تو اس میں ہم بھی شامل ہیں. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب یعنی میں نے اپنے جو بھی اپنے الفاظ میں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختصر ایک آیت میں اس کا جواب ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا کوئی جواب نہیں ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم مذہب کا انکار کریں اور دین کا اقرار کریں. اور یہ جو لفظ اکثر آپ سنتے ہیں مذہب اسلام، مذہب اسلام، یہ بالکل غلط ہے. ہاں دین اسلام کہیں، کیونکہ اللہ نے ادخلوا فی السلم کافہ کہا ہے کہ مطلب اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو اگر ہم مکمل داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دین رکھنا پڑے گا، اس میں مذہب کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ مذہب اسلام نہیں ہے. مذہب جو ہے وہ آپس میں اختلافات پیدا کرتا ہے. اور اگر ہم ایک دین پہ قائم ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو تھام لیں، یعنی اگر ہم قرآن کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کا پرچار کریں، اس کی تبلیغ کریں، تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے خود ہی ختم ہو جائیں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے تو ہم خود یہ اقرار کریں کہ نہیں جی اللہ کی رسی کو تھامنے سے مراد یہی ہے قرآن کا پرچار کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. تو اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جی وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں، اس کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے وہ جیسا بتائیں گے اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے اور کسی کو نہیں کہا کہ عقل استعمال نہیں کرو، بلکہ قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم گندگی ڈال دیتے ان لوگوں پر جو عقل کو استعمال نہیں کرتے. اب آپ خود بتائیے کہ عقل کو استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. دنیا کے معاملے میں ہم بڑے ایکٹیو ہیں، ہم بڑا غور کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. بڑا غور فکر کر کے کاروبار میں، اپنے گھر کے معاملے میں بڑا غور کرتے ہیں، اور پھر رزلٹ اس کے مطابق ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اچھا ہی ہوتا ہے جب عقل سے استعمال کر کے کوئی کام کیا جائے. وہاں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اپنی عقل استعمال نہیں کرنا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی عقل استعمال نہیں کرنا ہے اور بالکل ان کے پیچھے چلنا ہے، یعنی چلایا جائے جو کہا گیا تھا نا مذہب کے اندر، تو یعنی ہم نے بھی چلنا ہے. تو ظاہر ہے جب ہم ہر کسی کے پیچھے چلتے رہیں گے، اپنے اپنے اسلاف کے پیچھے چلتے رہیں گے تو اختلاف تو ہوگا، ہم کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ اصلاح سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، اس بات کو مانیں. قرآن ہے، قرآن کو دیکھیں. جس طرح ابھی یہ آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی سورہ آل عمران کی 19ویں آیت، اس کو آپ قرآن کھولیں، خود پڑھیں، اور یہ نہیں کہ یہی آیت اس کے آگے پیچھے ہی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب اس کا مل جائے گا. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال ہے کہ اگر مسلک کو چھوڑتے ہیں تو اتباع دین کیسے ہوگی؟ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے اور سورہ بقرہ کی 38 نمبر آیت ہے. یہ ہم قرآن نکال لیتے ہیں اور اس میں دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ اس میں زیادہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو پریشانی آ رہی ہے ہمیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر اگر ہم جائیں تو ہم جائیں کہاں. ہاں جی، سورہ نساء کی 59. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اچھا، یہ آیت عموماً اتنی ہی پڑھی جاتی ہے کہ حوالہ دینے کے لیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. آج ہم اس کو پوری پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جواب ہمیں مل جائے. جب بات پوری ہوتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات ایک ہی ہے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو،
اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہیں. اچھا یہ اولی الامر صاحب اختیار ترجمہ کیا ہے. اولی الامر ویسے حاکم وقت کو کہتے ہیں. اب کیونکہ وہ حاکم وقت اس دور کے حساب سے نہیں ہے، یہاں حاکم وقت الگ ہے اور جو دین کے داعی ہے وہ الگ ہے. پہلے وہی دین کے داعی بھی ہوتے تھے جو حاکم وقت ہوتا تھا. اب بہرحال یہ ہے کہ امر کو پھیلانے والے جو اس وقت ہمارے پاس ہے، اب ہم ان کی بات کر لیتے ہیں، یعنی جو بھی جس کی بھی ہم پیروی کر رہے ہیں یا جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے ہمیں. اچھا اطاعت کرو اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہو ان کی بھی. پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے. یہ جی مکمل جواب کہ اگر کسی چیز میں اختلاف پاؤ، جیسے کہ 4 امام کی بات کی تھی میں نے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بات کوئی بھی ہے، اگر اچھی بات کر رہا ہے، قرآن کے خلاف نہیں جا رہی وہ، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، باقی بھی لوگ متفق ہیں. خیر باقی کے متفق ہونے سے بھی کوئی نہیں، قرآن کے حوالے سے بالکل صحیح کہا جا رہا ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اگر وہ بات صحیح ہے تو آپ اس کی اطاعت کر لے لیں، اور اگر وہ بات غلط ہے تو وہ چاہے کسی امام کی بھی آپ پہ لاگو نہیں ہے، کیونکہ آپ کا معاملہ آخرت کا ہے. جس طرح آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت پہ، یوم آخرت پہ، تو اگر یوم آخرت پر ایمان رکھنا سے مراد یہ ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے اللہ کو، تو ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے. ہمیں یہ نہیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو فلانا جو ہے وہ کیا کہے گا کہ تم تو یہ تھے، تم یہ کیسے ہو گئے. نہیں جی، ہمیں صرف مسلمان ہونا چاہیے. تو دوسری آیت یہ میں نے آپ کو کہی تھی سورہ بقرہ کی 38، یہ بھی دیکھ لیں کہ تو انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اچھا یہ وہ واقعہ ہے قرآن کے اندر جہاں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. یہ اہبطوا سے مطلب اتر جاؤ بھی ترجمہ ہے اور نکل جاؤ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جب کہا جائے کہ تم سب نکل جاؤ، ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کو میں پڑھتا ہوں تو دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے. اس میں مکمل جواب مل جائے گا آپ کو. ہم نے کہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ یا نکل جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. تو بالکل یہی بات ہے، سچی بات بھی یہی ہے کہ مطلب ہم دیگر کتب کو ہم حوالہ دیتے ہیں اور قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کے حوالے، اماموں کے حوالے، تو فلانے حوالے ہم وہ آگے کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دین ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اگر میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ادخلوا نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، بلغوا عنی ولو آیا، اس کو پھیلاؤ خواہ تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ ہوتی. اب یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، اسے پھیلاؤ خواہ تمہیں ایک ہی آیت، یعنی تمہیں ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے. آیت میں احکام ہے نا اللہ کے، احکامات اللہ کے آیتوں سے پھیلانے ہیں کہ اللہ کا فرمان. اور اتباع بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہدایت ملے تو اس کی اتباع کرو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے، ان کے اوپر رسولوں پہ کتابیں نازل کی، اور وہ بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وہ اللہ کے کلام ہی بیان کرتے تھے اور اسی کے ذریعے لوگوں کو انفارمیشن پہنچاتے تھے، یعنی ہدایت دیتے تھے، اور وہ ہدایت پا لیتے تھے جن کو پانا ہوتا تھا، اور جن کو نہیں پانا ہوتا تھا تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. تو پیروی جو ہے نا ہم آیت کی ہی کریں گے، اور تمام انبیاء نے آیتوں کی ہی پیروی کی، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی اس کی ہی پیروی خود بھی کی اور دوسروں کو بھی دعوت دی، تبلیغ کی جس کی. تو تبلیغ اصل میں یہی ہے. اچھا یہ 2 آیتیں اگر آپ ان دونوں کو نکال لیں قرآن میں، یعنی سورہ بقرہ کی 38 اور سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کو بتائی تھی 59، ان دونوں کو اگر آپ بغور مطالعہ کریں، آگے پیچھے بھی پڑھ لیں، بلکہ یہ تھوڑا سا میں آپ کو آگے پیچھے اس کا پڑھ ہی دیتا ہوں جو میں بھی آپ کو سنا رہا تھا آیت سورہ بقرہ کی 38 کی، تاکہ آپ کو بھی کنفرم ہو جائے جو میں نے کہا ہے وہ. یہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اچھا دیکھیں یہ یہاں پر آیا، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. یعنی یہ وہی واقعہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو اس سے پتہ چل گیا آپ کو یہ آدم علیہ السلام کی بات ہے.
اور یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب یعنی وہ کیونکہ وہ بھی ایک نبی تھے، ان کے پاس بھی ظاہر ہے وہی آتی ہوگی، اور وہ بھی اسی کے ذریعے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس کی اگلی آیت ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ دیکھیں جی، اس کی اگلی آیت بتایا تھا، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے یعنی آیتوں کا انکار کریں گے، کفر ہے ہی وہی جو اللہ کی آیت کا انکار نہیں ماننا، یعنی اللہ کی آیت کو نہ ماننا یا اللہ کے احکامات کو نہ ماننا ایک ہی بات ہے، کیونکہ احکامات آیتوں سے ہی ملتے ہیں ہمیں، اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہتی، آپ کے یہ مسلک چھوڑتے ہیں۔ اب رہ گئی بات اتباع دین۔ اچھا، یہ تو اللہ نے ایک طریقہ میں بتا دیا۔ اب اتباع دین کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت ہے، یہ میں نے بیچ میں بھی پڑھی بھی تھی۔ اچھا، اب اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کو بھی اگر ہم مکمل قرآن میں نکال کے پڑھ لیتے ہیں، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ الگ راستے لا علم میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد اور محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیے، اور جو شخص بھی ان آیتوں کو جھٹلائے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اچھا، اب یہ آگے ایک آیت اگر ہم اور لے لیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، یعنی آج کے دن، یہ سورہ مائدہ کے اندر آج کے دین مکمل کر دیا تمہارے لیے، اور نعمتیں تمام کر دی، اور تمہارے لیے اللہ کی جو رضا اس میں ہے کہ وہ اسلام الدین، یعنی اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ مذہب اسلام کو نہیں پسند کیا، اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تو لہٰذا اتباع جو ہے ہمیں دین کی کرنی ہے، کسی مذہب کی نہیں کرنی، اور اگر دین کی اتباع کرنی ہے تو جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ باقی اگر آپ کو کچھ ملتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے قرآن کے اندر ہی ہے، اگر آپ کو اس کے اپوزٹ کچھ ملتا ہے قرآن میں، اول تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ایک بات کہے اور اس کے بعد میں اس کا انکار کر دے، اور اگر روایتوں سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو روایتیں اگر اس کے برعکس ملتی ہیں تو وہ آپ خود سمجھدار ہیں، اور اس سے ملتی جلتی ہے تو اگر آپ بھیجنا چاہیں تو مجھے کمنٹ سے بھیج دیں۔ السلام علیکم۔